أهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خدا کا ایک محبوب تھا جو سکون کی راہیں دکھا گیا، وہ خدا کا ایک محبوب تھا جو سکون کی راہیں دکھا گیا، حیات جاودہ کے رستے عالم کو سارے بتا گیا۔ میرے عقیدتوں کے مرکز علم و حلم کے حصار اور بصیرت و بصارت سے ہمکنار منصفین اعظام، گلشن فاروقی کے روشن کردار طلبائے کرام، میری تقریر کا عنوان عظمت صاحب قرآن ہے۔ گلستان علم و عمل کے پرمعطر پرمعنبر کلیوں اور پھولوں، وقت کی نزاکت اور موضوع کی بساطت بھی ملحوظ نظر ہے۔ میں آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس پوری دنیا کے اندر کوئی بھی خبث باطن رکھنے والا ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس شخصیت کے حسن کا انکار کر سکے، جس نے پتھر کھا کر دعاؤں کے پھول برسائے ہیں، جس نے گالیاں سن کے محبت کے کلمات برسائے ہیں، جس نے بھوکا رہ کے بھوکوں کی داد رسی کی ہے، محمد الرسول اللہ، جس کے حسن اخلاق و عادات کی فراوانی تاریکی ظلم و ستم کو یوں دور کر دیتی ہے کہ کائنات کا ہر ایک گوشہ اور ذرہ اسے یوں سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ عزیزان من، میں صاحب قرآن کی عظمت کو قرآن کے اوراق میں بنظر عمیق دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے صاحب قرآن سے یہ وعدہ فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر ہم آپ کے ذکر کو دونوں جہانوں میں بلند کریں گے۔ جب چشم فلک نے نظارہ کیا، کبھی کنکریاں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ کی صدائیں لگاتی ہیں، تو کبھی پتھر کی چٹانیں جھک جھک کر سلام عقیدت پیش کرتی ہیں، تو کبھی درخت تنوں کے بل جھک کے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جب میں نگاہ بصیرت کو افق کی جانب اٹھاتا ہوں، مجھے وہ بادل بھی نظر آتا ہے جو دوپہر کی سخت گرمی میں حبیب کائنات پہ سایہ فگن نظر آتا ہے، مجھے وہ چمکتا ہوا دلکش چاند بھی نظر آتا ہے جو آقا کی انگلی کے ایک اشارے پر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر شان و عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ جب میں روئے کائنات کے اندر بسنے والی جس مخلوق کو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے صاحب قرآن کا احسان جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سچ ہے تیرے اتوار کا ثانی نہ ملا، سچ ہے تیرے اتوار کا ثانی نہ ملا، اس دور کے ایثار کا ثانی نہ ملا، یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ پر میرے آقا تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔ عزیزان من، میں قربان جاؤں اس صاحب قرآن کی عظمت پر جس کی حکومت کی آپاش میں انسانوں کی خون کی نہیں بلکہ محبت و پیار کی ندیاں بہتی ہیں، جو اپنی جانی دشمن کو صرف ایک جملہ لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر احسان کی حدیں پار کر جاتا ہے، جو اپنی جانی دشمن کو معاف کر کے احسان عظیم کی عملی مثال پیش کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ تمام کائنات انسانی میں جس طبقے سے جا کر میں سوال کرتا ہوں تو مجھے صاحب قرآن کا احسان جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں باپ کی حیثیت رکھنے والے سے سوال کرتا ہوں تو مجھے جواب دیتا ہے رضا ربی فی رضا الوالد کہہ کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں ماں کی حیثیت رکھنے والی سے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیتی ہے کہ اس نے الجنت تحت اقدام الامہات کہہ کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ تو جب میں عمر دراز طبقے سے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیتے ہیں کہ اس نے لم یوکر
صغر کبیرنا فلیس منا کہہ کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ جب میں بچوں کے طبقات میں سوال کرتا ہوں مجھے جواب دیتے ہیں من لم یرحم صغیرنا کہہ کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ جب میں تمام انسانیت کے تمام طبقات کو ہر پہلو سے پھیر کے دیکھتا ہوں مجھے صاحب قرآن کا احسان جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔